السلام علیکم معزز ناظرین، ایک روز مجھے ابا نے آواز دی اور بتایا، بیٹی تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی رشتے کا لفظ سنا میں پریشان ہو گئی۔ میں شادی سے نہیں ڈرتی تھی، دراصل بات کچھ اور تھی۔ ہم جب اس محلے میں آئے تھے تب سے ہی میری انور کے ساتھ بول چال تھی۔ ہم دونوں نے رات کو اکٹھے بیٹھ کے ایک ساتھ تارے بھی گنے تھے، ایک دوسرے کی باہیں بھی ڈالی تھی۔ محبت کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ہم دونوں دو جسم لیکن ایک جان تھے۔ ہمارے بیچ وہ سب کچھ بھی ہوتا تھا جو ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کرتے تھے۔ کئی بار انور نے میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی۔ میں اور انور نے اپنی جوانی کو خوب انجوائے کیا۔ میں نے کئی دفعہ انور سے کہا کہ اب ماں باپ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ میں نے ہی جانتی تھی وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں بھیجتا تھا۔ جب بھی وہ میرے ساتھ رات کو گزارتا تو وعدہ کرتا، اگلی رات سے پہلے میرے ماں باپ تمہارے دروازے پر ہوں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ جھوٹ بولتا۔ میں بھی اس سے ناراض نہ ہوتی کیونکہ مجھے اس کے ساتھ وہ مزہ آتا تھا۔ جس روز میرا رشتہ آیا میں نے انور سے کہا کہ اب تو کچھ ہوش کی ناخن لے لو اور اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجو۔ کہنے لگا، اماں نہیں مانتی، دیکھو تم اس لڑکے سے شادی کر لو اور مجھے بھول جاؤ۔ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے انور کو لاکھ سمجھایا پر وہ نہ مانا۔ میں بھی ماں باپ کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی۔ آخر وہ بھی دن آ گیا جب مجھے ڈولی میں بٹھا کر میرے سسرال روانہ کیا گیا۔ وہ کم بخت انور بھی میری شادی میں مفت کی بریانی کھانے آیا ہوا تھا۔ اتنا بے غیرت کہ میرے سامنے وہ میرے شوہر کو سلامی دینے آیا۔ مجھے بھی اس نے 5,000 روپے کا نوٹ دیا۔ میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میری راتیں رنگین کرنے کا شکریہ۔ میں نے شرم سے آنکھیں جھکا لی۔ خیر، جب میں نے اپنے سسرال پہنچی تو کافی دن رات گزر جانے کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو وہ شرما رہا تھا۔ دلہن میں تھی لیکن شرم اسے آ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں سو گئی۔ اگلی رات میں کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگا آج وہ ضرور میرے سوا ارمان جگا دے گا، مگر کہاں! جب وہ کمرے میں آیا تو پھر سے وہی حرکت کرنے لگا۔ اس روز مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ جب میں نے ہاتھ مار کر دیکھا تو شرمندگی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر کسی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اوپر انسان لیکن نیچے کچھ بھی نہیں۔ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ننگے پاؤں گھر کی طرف دوڑ گئی۔ گھر پہنچی تو ماں باپ نے پوچھا، خیریت بیٹی؟ اب میں نہیں انہیں کیا بتاتی۔ خیر، میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ ابا سمجھ گئے تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگلے روز ابو نے میرے شوہر کو گھر بلایا۔ میرے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو میرے شوہر نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
یعنی وہ نامرد ہے۔ ابو نے مجھے اس سے طلاق لے لی۔ ابا شرمندہ رہنے لگے کیونکہ انہوں نے میری ضد کی بنا میری مرضی شادی کی تھی۔ پھر میرا انور سے رابطہ بحال ہو گیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ابا پھر سے میری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ اس بار دولہا ڈھونڈنے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں نے ابا سے صاف انور کا نام کہہ دیا۔ اب میں نے میری پسند سنی تو فوراً انور کی ماں کے پاس چلے گئے۔ جب واپس لوٹے تو مجھے کہنے لگے یمین بہت بہت مبارک ہو۔ میں حیران تھی انور کی ماں کیسے مان گئی۔ یہ بات مجھے انور سے شادی کے بعد پتہ چلی۔ وہ عورت جیز کی لالچ میں مانی تھی۔ اب جب بھی میں اور انور ایک ساتھ ہوتے وہ بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ آخر ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں نے انور کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب کوئی ہماری زندگی میں عمل دخل نہیں کرتا۔ میں بھی اب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس پاک ذات نے مجھے اس سے ملا دیا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ جو کچھ میں نے شادی سے پہلے کیا اس کی بھی اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے۔